الرحيم الملك القدوس السلام ایک سوال ہے بہت تفصیلی اور بہت لمبا سوال ہے، آج کے زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور پھر خاص طور سے ہندوستان کے موجودہ حالات میں سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے جی۔ اور مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیم، لڑکوں اور لڑکیوں کا اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، بے پردہ ہونا، بے حجاب ہونا جی۔ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ جل شانہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ جل شانہ نے بہت ہی سخت لہجے میں ارشاد فرمایا ہے کہ گھروں میں ٹہری رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو۔ تو مطلب یہ کہ گھر سے باہر نکلنا ہو تو پھر پورے پردے کا اہتمام کرو کہ تمہارا چہرہ اصل، گویا پورے بدن میں چہرہ ہی اصل حسن کا مدار ہے، اور وہی کشش رکھتا ہے، اسی کو دیکھ کر لوگ گویا عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، فسق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو چہرہ ہی اصل ہے، تو چہرے کو چھپانا نامحرموں سے ضروری ہے، اور مخلوط تعلیم میں اپنے چہرے کی حفاظت، چہرے کو پردے میں رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بچیاں جو بالغ ہو چکی ہوں، ان بچیوں کے لیے پردہ ضروری ہے، اور اس پردے کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے اسکولز تلاش کریں، ایسی کالجز تلاش کریں، ایسے یونیورسٹیز تلاش کریں اگر واقعتاً ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اور یقیناً تعلیم بھی ایک انسانی ضرورت ہے، اس انسانی ضرورت کے پیش نظر اگر تعلیم حاصل کرنا ہے تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج کل ایسی بہت ساری سہولتیں ہو چکی ہیں، جن سہولتوں کے پیش نظر سکولز بھی بغیر مخلوط تعلیم کے بہت سارے اسلامی سکولز کھل چکے ہیں، اور بہت سارے سکولز ہیں جہاں صرف بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ایسے کالجز وغیرہ بھی ہیں جو ونلی فار وومن ہیں۔ تو ایسے کالجز میں، ایسے سکولز میں تعلیم حاصل کریں، مخلوط تعلیم سے اپنی حفاظت کریں، اس لیے کہ اس کے اثرات، نقصانات ہم سب کے سامنے ہیں جی۔ اسکول کی ہائر کلاسز میں پہنچ کر، ہائی اسکول میں پہنچ کر بچیاں مخلوط تعلیم کے اثرات سے متاثر ہوتی ہیں، اور پھر گویا وہ غلط راہ پر پڑتی ہیں، پھر کالج میں پہنچ کر ان کے رشتے بنتے ہیں، دوستیاں بنتی ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر زندگیوں کے رخ ہی وہ بدل لیتی ہیں۔ اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا سلگتا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری بچیوں کا غیروں کے ساتھ میں چلا جانا جی، ہماری بچیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ میں چلے جانا، ان کے دھوکے میں آ جانا، اور ان کے فریب میں پھنس جانا، اور پھر اپنی زندگیوں کو ماں باپ کی ان تمام تر مہربانیوں کے باوجود اس جھوٹی محبت کے شکار ہو کر ماں باپ سے کٹ جانا، ماں باپ سے رشتہ توڑ لینا، یہ سب انتہائی خطرناک چیزیں ہیں، جو نتائج جی اگر آپ جو بیج زمین کے اندر ڈالیں گے وہی پھل آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے آم کا بیج زمین میں ڈالا ہے تو آم ملے گا، اور اگر آپ نے کیکر کا بیج زمین کے اندر ڈالا ہے تو آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ مجھے کوئی پھل کا درخت ملے گا اور مجھے اس درخت سے پھل ملیں گے، بلکہ آپ کو یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ کیکر کا بیج ڈالا ہے تو وہی کانٹے ہی آپ کو ملیں گے۔ تو ہم اگر اپنی بچیوں کی شروع سے حیا اور عفت کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر بچیوں کا
زندگیوں میں سنبھلنا بہت مشکل ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایک صاحب نے بہت ہی پیاری بات کہی، بڑی عمدہ بات کہی، جس کو ہم سب سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے، کہ پرانے زمانے میں بلکہ آج تک بھی جو گھر باحیا ہوتے ہیں، باعفت ہوتے ہیں، گھروں کی کامپاؤنڈ کی دیواریں اونچی اونچی بنائی جاتی ہیں تاکہ غیروں کی نظروں سے حفاظت رہ سکے۔ تو ایک صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی کہ اگر ہم اپنی بچیوں کے ہاتھ میں نیٹ والا فون دے دیں تو پھر گھر کی دیوار اونچی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موبائل کے ذریعے سے سب کچھ باہر بازاروں میں گلیوں میں جا سکتا ہے، اونچی دیواروں سے جو آپ چھپانا چاہتے تھے وہ چھپ نہیں سکتا جب ہماری بچیوں کے ہاتھ میں موبائل آ جائیں گے۔ اس لیے ذرا سا غور کرنے کی بات ہے، بعد میں جا کر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم پہلے ہی سے اس بارے میں تھوڑا سا فکر مند ہوں، ماں باپ فکر مند ہوں، اپنی بچیوں کی تعلیم کی ضرور فکر کریں کہ بچیوں کو تعلیم دلائیں، ڈاکٹری کی تعلیم دلائیں جی، اور دوسری ضرورت کی جو تعلیم ہے وہ ضرور دلائیں، اونچی سے اونچی، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلائیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ دین کو بیچ کر کوئی علم ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ دین اور ایمان اس سے بڑا اور کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ ایمان اور دین بیچ کر حاصل کی جانے والی کوئی چیز ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔